بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے اصلی معنی اس شعور کے ہیں کہ اس زندگی میں ہم ہر لمحے اپنے خالق کی موجودگی کو اپنے دل، دماغ اور روح سے محسوس کریں، اور یہ جان لیں کہ صرف اور صرف ہمارے رب کی ذات ہی ہمیں اپنے جینے کے مقصد کی طرف اصل رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ یعنی ایمان اس حالت کا نام ہے کہ ہم اپنے وجود کے ساتھ اپنے رب کو جڑا ہوا پاتے ہیں، یعنی ہر لمحے وہ قدم با قدم ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہماری نجی زندگی ہو یا گھریلو، معاشی تگ و دو یا کوئی معاشرتی سرگرمی۔ ایمان کے اس درجے کی حالت کا حصول اس دنیاوی زندگی کی حالت میں ہی ہمارے لیے ممکن ہے۔ یہ زندگی ختم، موقع ختم۔ ایمان کی حالت دنیاوی زندگی کی کامیابی کی ضمانت نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہمیں وہ بھی دے۔ نہ ہی ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اب آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، سوائے اس کے کہ جو ہمارا رب ہمارے لیے چاہے۔ ایمان اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارا رب ہم سے بہت قریب ہے، وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے، ہماری ڈھارس ہے، ہماری منزل ہے، ہمارا وجود ہے۔ اصل ایمان کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، وہ ہر مصیبت کی گھڑی میں آپ کا سہارا ہے، بھروسہ ہے۔ ایمان اس ہمت اور حوصلے کا نام ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نصیب میں ایمان کی نعمت ہو، لیکن صرف ایمان ہی کا ہونا کافی نہیں، تربیت پذیری بھی ضروری ہے۔ دین سیکھنے کی تگ و دو اور مشقت، دن رات، صبح شام، روزانہ کی بنیاد پر مسلسل تقوی کی منازل طے کرتے رہنا، اس زندگی کے آخری لمحے تک ثابت قدم رہنا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، فرض عبادات اور دیگر عمل صالح۔ اگر ہم لاپرواہی برتیں گے اور کوئی کوششیں نہیں کریں گے تو اپنے رب کے غضب کو دعوت دیں گے، دنیاوی وبال بھی ہم سے چمٹے گا اور آخرت کی تباہی بھی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں اپنے اعمال کی نگہبانی بھی کرنی ہے اور دنیا کے لیے بھی اچھی نصیحت، اچھی تربیت چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمیں پوری توجہ اور احتیاط سے یہ زندگی بسر کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے پڑوس، اپنے محلے، اپنے علاقے اور پھر دنیا کے لیے۔ یہ سفر ہم نے قریب سے شروع کرنا ہے۔ ہمارے جینے کا مقصد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم جس وقت، جس لمحے جہاں ہیں، وہیں ہمارے جینے کا مقصد ہے۔ ہم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کون ہمارے جینے کے مقصد میں ہمارے ساتھ ہے؟ صرف وہی آپ کے اصل ساتھی ہیں جو اپنے رب کی پکار پر آپ کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ چلنے میں خوشی کا اظہار نہ کرے یا ٹال مٹول سے کام لے یا کوئی بہانہ تراشے یا فرار اختیار کرے،
وہ حق کا نہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی اس دنیا میں برائی اور ناپاکی پھیلائیں گے تو ہم خود بھی ناپاک ہی ٹھہریں گے، اور آنے والی دنیا میں اپنے لیے ایک برا ٹھکانہ پائیں گے۔ آنے والی دنیا صرف وہی نہیں ہوگی جو ہم موت کے بعد جانیں گے، بلکہ اس زندگی میں ایک اینٹ ہم اس دنیا میں لگائیں گے اور ایک اینٹ ہمارے نام سے آنے والی زندگی میں لگے گی۔ بیج ہم یہاں بوئیں گے، فصل ہم وہاں کاٹیں گے۔ اپنے آنے والی دنیا کے لیے سامان زندگی ہمیں یہیں سے تیار کرنا ہے۔ اگر انسان کو اپنی جانچ کرنی ہے تو اپنے خوابوں اور خیالوں کی جانچ کرے۔ جیسے انسان کے خواب ہوں گے ویسے ہی اس کا ذہن، جو انسان کا دن ہوگا وہی رات۔ ہمارے خواب ہمارے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں۔ خواب ہی انسان کی روحانی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے خواب و خیالات پاک نہیں ہیں تو آپ کی نظروں کے سامنے بھی وہی چیزیں صبح شام ہوں گی، اور آپ کے دلوں میں ڈر اور خوف، آپ کی ذہنی کیفیت آپ کو اذیت دے گی، دل میں گھبراہٹ بسے گی، اور آپ کے ہاتھوں کے کاموں میں برکت نہ ہوگی۔ توبہ و استغفار اور اصلاح کا راستہ اپنائیے۔ دین کی راہ پر چلنے اور بلانے والے آپ کے اصل دوست اور ساتھی ہیں۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجیے اور رجوع کیجیے اور کوشش کیجیے اپنے رب کی راہ میں